میں خداوند کا ممنون اور مشکور ہوں کہ خداوند نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اس جگہ پر آ کر خداوند کے کلام کی خدمت کر سکوں اور آپ لوگوں کے ساتھ خداوند کے کلام کو شیئر کر سکوں۔ یہ بڑی خوش بختی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، خدا کے کلام کو سیکھیں، خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کریں اور اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام کے مطابق گزاریں۔ فی زمانہ بہت سے مسیحی جو کلیسیاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کلیسیاؤں میں موجود ہیں، وہ اپنی زندگی کے اندر پریشانی اور بدحالی کا شکار ہیں اور ان کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں۔ ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، ہم ہدیہ دیتے ہیں، ہم ہر طرح کی چرچ ایکٹیویٹی کے اندر شامل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگی کے اندر وہ خوشی اور وہ شادمانی موجود نہیں جو ایک مسیحی کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ آج انہی سوالات کے جواب دینے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں بہت سادہ پیغام آپ تک پہنچاؤں، آسان زبان میں، تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ ایک کامیاب مسیحی زندگی گزارنے کے لیے میں 7 کنجیاں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کس طرح سے کوئی مسیحی ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں خوشی ہو، جس میں شادمانی ہو، اور وہ شادمانی صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ وہ شادمانی دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے، وہ گواہی لے کر دوسرے لوگوں کے پاس جائے اور انہیں بتائے کہ خداوند نے میری زندگی میں کیا کچھ کیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ میرے ساتھ نکالیے خداوند کے زندہ کلام میں سے متی رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 17، اور خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے: اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، بہت سے مسیحی لوگ اس بات کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہماری زندگی کے اندر خوشی کیوں نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسیحی سمجھتے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ صرف مسیحی نام رکھتے ہیں۔ کسی کا نام دانیل ہے، کسی کا نام یسایہ ہے، کسی کا نام جوزف ہے، مختلف نام ہیں جو بائبل مقدس میں سے ان کے والدین نے ان کے لیے منتخب کیے اور ان کو دے دیے۔ لیکن کیا ہر ایک وہ شخص جو مسیحی گھرانے کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ مسیحی ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا کہ یسوع مسیح نے منادی کی اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو۔ آمین۔ جب تک کوئی شخص توبہ نہیں کرتا وہ مسیحی نہیں بنتا۔ توبہ کرنا کیا ہے؟ توبہ اگر دیکھا جائے تو 4 حروف سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے: تے، واو، بے اور ہے۔ تے سے تجھے، واو سے واپس، بے سے بلاتا، ہے سے ہے، تجھے واپس بلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میری زندگی ایک توبہ یافتہ زندگی ہے، میں توبہ کر چکا ہوں، تو اس شخص کو یہ جان لینا چاہیے کہ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے خدا کی طرف واپس آنا، دنیا کا انکار کرنا اور خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا۔ توبہ یافتہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں توبہ کر چکا ہوں اپنی زندگی میں نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی ہے، میں نے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی ہے، تو پھر میں خداوند کے علاوہ کسی اور کے لیے اس زمین پر زندگی بسر نہیں کروں گا۔ میرا فائنینس اور میرا خاندان، میری زندگی سے علاقہ رکھنے والی ہر ایک چیز خدا کے لیے ہے۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے۔ لیکن افسوسناک حالت یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتوار کے روز چرچ آ جانا، کلیسیا کے اندر آ کر بیٹھ جانا، چاہے وہ دیر سے ہی چرچ آئیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جو عبادت کے درمیان میں پہنچتے ہیں یا بالکل آخری مراحل میں جب عبادت داخل ہو جاتی ہے، کلمات برکت سے کچھ دیر پہلے وہ پہنچتے ہیں۔ نہ تو انہیں ورشپ کا پتا ہوتا ہے کہ آج کون سے گیت گائے گئے، نہ ہی انہیں اس چیز کا پتا ہوتا ہے کہ آج کیا کلام سنایا گیا اور پادری صاحب جو کلام سنا رہے تھے اس کا متن کیا تھا، اس کا حوالہ کیا تھا، اور خدا کے خادم نے کلیسیا کو اس سے کیا سکھانے کی کوشش کی ہے۔ انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بالکل آخر میں پہنچتے ہیں۔ لیکن ان کے ذہن میں ایک بات شیطان ڈال دیتا ہے کہ آپ نے چرچ اٹینڈ کیا ہے، چاہے آپ لیٹ ہی پہنچے ہیں لیکن آپ نے کلیسیائی عبادت میں شرکت کی ہے، آپ وہاں پر پہنچے ہیں اور خدا آپ کو ضرور ہی برکت دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتوار کو چرچ آ کر مسیحی بنتے ہیں، اگر آپ ہدیے کی تھیلی کے اندر ہدیہ ڈال کے مسیحی بن جائیں گے، اگر آپ بائبل مقدس کا ایک چیپٹر پڑھنے سے
मसीही बन जाएंगे, या आप क्वायर के अंदर खड़े होकर कलीसिया के साथ मिलकर कोई गीत गा लेंगे तो आप मसीही हैं। आप अगर तबला बजाते हैं तो आप मसीही बन गए हैं। अगर आप हारमोनियम प्ले करते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, या किसी भी तरह से कलीसिया के अंदर किसी भी इंतजामी अमूर को संभालते हैं तो आप मसीही हैं। ये गलत फहमी है। बाइबल मुकद्दस बताती है कोई शख्स उतनी देर तक मसीही कहलाने के लायक और काबिल नहीं जब तक वो मसीह को जान नहीं लेता, मसीह को पहचान नहीं लेता और खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत, उसके कफारे और उसके खून की पहचान नहीं कर लेता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, वो शख्स जो मसीह यीशु पर ईमान ले आता है, जो मसीह यीशु को पहन लेता है, जो मसीह यीशु में चलता फिरता है, मसीह यीशु में सोचता है, मसीह यीशु में बोलता है, मसीह यीशु में देखता है, मसीह यीशु में सुनता है, असल में वो निजात याफ्ता शख्स है। वो ऐसा शख्स है जिसे कहना चाहिए कि मैंने तौबा कर ली है, मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है। अमसाल की किताब उसका 28वां बाब और उसकी अगर 13वीं आयत पढ़ें तो वहां पर यूं मरकूम है, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा। जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अपने गुनाहों को छुपाना बुरी बात है। ऐसा शख्स कामयाब नहीं हो सकता जो अपने गुनाहों को छुपाता है, लेकिन यह चीज भूल जाता है कि मैं इंसानों से अपने गुनाह छुपा सकता हूं, लेकिन खुदा मेरी एक एक एक्टिविटी से वाकिफ है। इवन के वो ख्यालात जो हमारे जहन में आते हैं, खुदा उनको भी जानता है, उनको भी जांचता है, उनको भी पहचानता है। ज़बूर 139 में लिखा है, वो मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है। खुदा जानता है कि मैं और आप क्या है। दुनिया की नजर में हम अपने आप को जैसा भी बना लें, हम कभी भी खुदा की नजर में कामयाब उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक हम अपने गुनाहों को खुदा के सामने एक्सपोज ना करें और उनका इकरार ना करें। लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है, यह मामला है। लोग आपको कलीसियाओं के अंदर अपने गुनाहों का इकरार करते हुए नजर आते हैं। जब भी पैगाम के बाद पादरी साहब ऑल्टर कॉल देते हैं, हालांकि कलीसिया के अंदर ईमानदार लोग होने चाहिए, लेकिन कलीसिया के अंदर जब ऑल्टर कॉल दी जाती है, लोगों को कहा जाता है कि अगर आप में से कोई तौबा करना चाहता है तो वो तौबा कर सकता है, तो वो लोग दोबारा उठ के खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वो तौबा के मतलब को और उसके मकसद को समझते नहीं है, जानते नहीं है कि तौबा क्या है। तौबा अपने गुनाहों का इकरार करना और खुदा से फजल मांगना है कि खुदावंद मैं इन गुनाहों को दोबारा ना करूं। हम अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, लेकिन हम खुदा से फजल नहीं मांगते कि खुदावंद मुझे इन गुनाहों पर गालिब आने की कुव्वत दे। मैं इन गुनाहों के ऊपर एक ऐसी जिंदगी गुजारना चाहता हूं जो गालिब आने वाली जिंदगी है। तो आपने ये चीज सीखी कि अगर कोई शख्स तौबा नहीं करता तो वो ये कह ही नहीं सकता कि मैं मसीही हूं। मैंने आपसे बात की कि मैं 7 कुंजियां आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 पे जिस चीज का तस्करा हमने किया है वो है तौबा। अगर कोई शख्स तौबा नहीं करता तो अगली 6 बातें उसके लिए नहीं। अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दें। अगर आप तौबा के बगैर चर्च के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं तो वो कंसीडर नहीं होने वाला, वो कंसीडर नहीं होने वाला। अगर आप खुदावंद में रहकर खिदमत कर रहे हैं तो वो फ्रूटफुल होगी, वो फलदार होगी, वो बाइस बरकत होगी और उसका असर और इंपैक्ट लोगों की जिंदगी पर होगा। लेकिन एक गुनाहगार शख्स जब खुदा के जोर में दुआ भी करता है तो वो भी गुनाह ही गिनी जाती। गुनाहगार शख्स को सबसे पहली दुआ ये करनी चाहिए कि खुदावंद मेरे गुनाहों को माफ कर, खुदावंद मुझे आजाद कर, मुझे रिहाई दे। लेकिन आपको कलीसियाओं के अंदर ऐसे बेशुमार लोग मिलेंगे जो खुदावंद से दूर हैं, जिन्हें तौबा का तजर्बा नहीं, जो निजात की यकीन दहानी अपने अंदर नहीं रखते, लेकिन वो खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद हजारों लाखों में है। हमें इस बात पर गौर करना है। हमारी जिंदगी में खुशी ना होने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम गुनाह के बाउंडेज के अंदर हैं, हम सिन के बाउंडेज के अंदर हैं, हम एक ऐसे शिकंजे के अंदर फंसे हुए हैं जहां से निकलने के लिए हमारे पास फकत एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जो यीशु मसीह के पास आ जाता है वो रिहाई पाता है। आपको याद होगा जब बनी इस्राएल कौम मिस्र में से निकले, एक बड़ा खूबसूरत वाकया है बाइबल मुकद्दस का। जब वो मिस्र में से निकल रहे थे, उनकी बेटियों ने गीत गाए, उनकी बेटियों ने खुदावंद की तमजीद की, उनकी बेटियों ने खुदावंद की सताइश की, खुदावंद की मदद सराई की और वो गीत गाने लगी, खुदावंद के जलाली कामों का बयान करने लगी, खुदावंद की सताइश करने लगी। लेकिन
اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھنے والے ہیں تو آپ اس بات کو یقیناً سیکنڈ کریں گے، اس بات پر اتفاق کریں گے کہ بنی اسرائیل قوم نے مصر میں کبھی بھی اس طرح کا کوئی فیسٹیول نہیں کیا جہاں انہوں نے اس طرح سے خدا کی ستائش کی ہو، جہاں انہوں نے اس طرح سے خدا کی پرستش کی ہو، کیونکہ جب وہ غلامی کے اندر تھے وہ خدا کی ورشپ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ورشپ اس وقت کرنا شروع کی جب وہ اس غلامی کے گھر سے باہر نکل آئے۔ ایک ایسا شخص جو گناہ کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے، اپنی ساس کو برا سمجھتا ہے، اپنے ہمسائے کو برا سمجھتا ہے، اپنے باس کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے، کلیسیا کے ساتھ منسلک نہیں ہے، کلیسیا کے ساتھ اس کا آنا جانا صرف اتنا ہی ہے کہ سنڈے کو چرچ آ گئے، اگر دل کیا تو آ گئے، اگر نہ دل کیا تو پھر 1 مہینے کا گیپ ڈال دی۔ اگر آپ باؤنڈیج کے اندر ہیں آپ کبھی بھی خوشی کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن جیسے ہی ہم گناہوں میں سے نکلتے ہیں ہم خوشی اور شادمانی کا تجربہ کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ زکئی کے تعلق سے لکھا ہے، زکئی سے خداوند نے کہا کہ آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے، اور جب خداوند اس کے گھر میں گئے اس نے نجات پائی، اس نے اپنی زندگی خداوند کو دی، تو اس کی توبہ ظاہر ہو گئی لوگوں کے سامنے۔ کیسے؟ اس نے کہا میں نے جن لوگوں کا ناحق لیا ہے میں انہیں 4 گنا واپس کرتا ہوں۔ جو شخص توبہ کر لیتا ہے وہ خدا کی قدرت کو جان لیتا ہے۔ تو کامیاب مسیحی زندگی گزارنے کے لیے، ایک خوشحال مسیحی زندگی گزارنے کے لیے، ایک باعث برکت مسیحی زندگی گزارنے کے لیے جو پہلا اصول ہم نے سیکھا، جس پہلی کنجی کو ہم نے حاصل کیا، وہ یہ ہے کہ ہم توبہ کریں اور اپنی زندگی خدا کو دیں۔ اور جب ہم توبہ کریں گے، اپنی زندگی خدا کو دے دیں گے، تو اگلی 6 باتیں پھر آپ کے لیے ہیں۔ اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو اگلی 6 باتیں میں نے پہلے بتایا وہ آپ کے لیے نہیں۔ دوسری خوبصورت چیز جو آپ کی مسیحی زندگی کو مستحکم کرتی ہے، اسٹرینتھن کرتی ہے، وہ ہے خدا کا کلام، خدا کے کلام کو پڑھنا۔ بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام ہے، اس پر تمام مسیحی ایمان رکھتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کو سارے مسیحی نہیں پڑھتے، سارے مسیحی نہیں پڑھتے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں۔ بائبل مقدس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ بائبل مقدس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ یہ ایک خوبصورت معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ ایک مسیحی گھرانے کو کیسے چلنا چاہیے، بائبل مقدس میں اس کی تعلیم موجود ہے۔ ایک نوجوان کو اس زمین پر کیسے زندگی گزارنی چاہیے، بائبل مقدس میں اس کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ ایک پاسبان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک نوجوان جو کنوارا ہے اس کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، ایک بیٹی جو کنواری ہے اس کو کیسے چلنا چاہیے، ساری تعلیم بائبل مقدس میں موجود ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی، ہم نے ایک خوبصورت معاشرے کو کیسے تشکیل دینا ہے، بائبل مقدس ہمیں ان سب باتوں کی تعلیم دیتی ہے۔ بائبل مقدس کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور زبور نویس کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اور پھر زبور 119 اس کی 105 آیت میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میرے عزیزو، یہ روشنی ہے۔ جو اس کو تھام لیتے ہیں، جو اس کو پکڑ لیتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، جو اس پر غور کرتے ہیں، جو اس پر گیان اور دھیان کرتے ہیں، جو اس پر میڈیٹیٹ کرتے ہیں، جو اس کی بابت سوچتے ہیں، جو اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، وہ صاحب حکمت بن جاتے ہیں۔ خداوند انہیں حکمت سے معمور کر دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں بہترین فیصلے کر پاتے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی جو ہے وہ بہترین فیصلوں کی کڑی ہے۔ آپ غلط فیصلے کرتے جائیں گے، آپ کی زندگی غلط ڈگر پر چل نکلے گی، آپ نقصان اٹھائیں گے، آپ مفلس ہو جائیں گے، نادار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ درست فیصلے کریں گے، آپ اپنی زندگی کو رائٹ ڈائریکشن میں آگے لے کر جائیں گے، اور جب آپ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو آپ اپنی منزل پر ضرور ہی پہنچ جائیں گے۔ آمین۔ ایک کامیاب مسیحی زندگی گزارنے کا جو دوسرا اہم اصول ہے، جو دوسری کنجی ہے، وہ ہے خدا کے کلام کو پڑھنا۔ بہت سے لوگ دعا تو کر لیتے ہیں، جب وہ اپنے کام سے آتے ہیں یا صبح کام پر جانے سے پہلے وہ ایک مختصر دعا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو خدا کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اور جب وہ رات کو آتے ہیں، وہ تھکے ہوتے ہیں، وہ دعا نہیں کرتے، اور اگر وہ دعا اتنی کم کرتے ہیں تو وہ کتنا کم کلام پڑھتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ میں بہت سے نوجوانوں سے ملا، جب ان سے بات چیت ہوئی تو مجھے یہ بات سن کر ہمیشہ ہی نوجوانوں سے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنی زندگی سے محبت نہیں، کیونکہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتا، سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شخص اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو تاریکی کے اندر دھکیل رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو ناکامی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ وہ کبھی یہ تصور نہ کرے، وہ کبھی یہ خیال نہ کرے کہ میں ایک کامیاب زندگی گزاروں گا، وہ ناکام ہوگا، کیونکہ فیصلہ سازی کے لیے جو سٹف اس کے پاس موجود ہے وہ محض اس کا اپنا تجربہ ہے۔ بائبل مقدس دنیا کی سب سے قدیم کتاب ہے، اور اس کا لکھا جانا بھی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔
40 مصنفین نے اس کو ہزاروں سالوں کے گیپ کے ساتھ لکھا، لیکن آج بھی جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں آپ کو ایک سیکوینس کے اندر نظر آتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اس میں نبیوں کے احوال ہیں، لوگوں کے فیلیئرز موجود ہیں، کیوں لوگ فیل ہو گئے، کیوں لوگ کامیاب ہوئے، کیوں لوگ شکست کھا گئے، کیوں لوگوں نے فتح حاصل کی۔ یہ وہ ایکسپیرینس ہے جو ہم نے بائبل مقدس سے گین کرنا ہے۔ ایک کامیاب نوجوان وہ ہے، ایک کامیاب مسیحی وہ ہے جو خدا کے کلام سے جڑ جاتا ہے۔ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام پر غور کریں، خدا کے کلام کو سنیں، خدا کے کلام کو سیکھیں، اور پھر جب آپ جا کر اپنی فیملی میں، اپنے لوگوں میں بات چیت کریں گے، لوگ آپ کی باتوں کو ایڈمائر کریں گے، کیونکہ آپ کی باتیں خدا کے کلام میں سے نکل کر آئی ہیں۔ آپ کی باتیں نہیں، بلکہ خدا کے کلام کا وہ فہم ہے جو روح القدس کے وسیلہ سے آپ تک پہنچا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، ہم اس حکمت اور فہم کو حاصل کرتے ہیں جو ہماری زندگی کو یکسر تبدیل کر کے رکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب زندگی گزاریں، پہلا کام یہ کریں کہ آج ہی توبہ کریں، کیونکہ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ توبہ کا دن آج کا دن ہے، کل پرسوں کس نے دیکھی ہے۔ آپ آج فیصلہ کریں کہ خداوند مجھے اپنے خون سے دھو دے۔ میں نے اپنی زندگی بہت گناہوں میں گزار دی، لیکن آج میں یہ فیصلہ کرتا ہوں، یہ فیصلہ کرتی ہوں کہ میں اپنی زندگی تجھے دیتی ہوں، اور میری زندگی کے باقی ماندہ جتنے بھی سال ہیں وہ میں تیرے جلال کے لیے بسر کروں گی، وہ میں تیرے جلال کے لیے بسر کروں گی۔ اور دوسرا کام یہ کیجئے، خدا کے کلام کو نکال لیجئے، اس کو پکڑ لیجئے۔ ہو سکتا ہے یہ بائبل مقدس آپ کے گھر میں بڑے ہی خوبصورت کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی کہیں پڑی ہو، آپ نے اس کو کئی سالوں سے دیکھا نہ ہو، لیکن آج آپ اسے کھولیں، اس کو پڑھنا شروع کریں، اور جب آپ اسے پڑھیں گے خدا کا کلام آپ تک پہنچے گا۔ اور خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے جو ایک خاص انسٹرکشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جسے میں نے 22 سالہ خدمت کے تجربے سے سیکھا ہے، وہ یہ کہ آپ کبھی بائبل مقدس کو ایسے نہ پڑھیں، آپ کبھی اس کو اس طرح سے نہ پڑھیں، اس کو ایسے پڑھیں۔ خدا کے کلام کو اپنے آپ سے ہم کلام ہونے دیں، آپ خدا کے کلام کی سپورٹ نہ لیں۔ بہت سے میں نے لوگوں کو دیکھا وہ اپنی مشکل وقت میں بائبل کے حوالے نکال لیتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ لکھا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا ہے، مطلب خدا کے کلام کو وہ اپنی سپورٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بیوی کے خلاف اپنی بائبل کو استعمال کرتے ہیں، یہ دیکھو بیوی کے لیے یہ لکھا ہے، یہ دیکھو ماں کے لیے یہ لکھا ہے۔ دوسرے لوگوں کو ہم نیچا دکھانے کے لیے، ان کو کمتر دکھانے کے لیے، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے ہم خدا کے کلام کو استعمال کرتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کو اپنے آپ سے بولنے دیں۔ جب خدا کا کلام آپ سے بولے گا، آپ امیر ہو جائیں گے، آپ رچ ہو جائیں گے، آپ برکت پائیں گے، اور آپ کی برکت لوگوں کو نظر آئے گی۔ تیسرا اصول جو ایک مستحکم مسیحی زندگی کے لیے ہے، وہ ہے خدا کی پرستش کرنا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا، یسایا نبی کے صحیفے، تاکہ یہ میری حمد کریں۔ میں اور آپ اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ ہم خدا کی حمد کریں، ہم خدا کی پرستش کریں، ہم خدا کی ستائش کریں۔ لیکن میرے عزیزو، ہم خدا کی ستائش نہیں کرتے، ہم خدا کی پرستش نہیں کرتے۔ ہمارے پاس پرستش کا ایک بڑا محدود سا پیمانہ ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے گیت گانا، کلیسیا کے اندر آ کر پرستش کرنا، عبادت میں کوائر کو لیڈ کرنا، شاید یہی پرستش کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد، محلوں میں، شہروں میں، جگہ جگہ پر آپ کو پرستار ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں، بلکہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے نوجوان ایک پرستار کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بائبل مقدس کے مطابق وہ پرستار ہیں یا وہ خود ساختہ پرستار؟ ایک پرستار وہ ہے جو بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق پرستش کرتا ہے۔ پرستش کرنے کی جو توفیق ہے وہ اسی شخص کو ملتی ہے جو خدا کو جانتا ہے۔ پرستش تو پھوٹتی یہاں سے ہے کہ آپ کے پاس خدا کی ذات کی کتنی حکمت ہے، خدا کی ذات کی آگہی کتنی ہے، آپ خدا کو کتنا جانتے ہیں۔ جتنا آپ خدا کو جانتے ہیں، آپ اتنی ہی اچھی ورشپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خدا کو نہیں جانتے، خدا آپ کے اندر نہیں بستا، تو خدا کی پرستش آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایک اچھا گیت گا سکتے ہیں، سریلا گیت گا سکتے ہیں، لے کے ساتھ گیت گا سکتے ہیں، اچھا ردم لگا سکتے ہیں گیتوں کی حد تک، لیکن اس کو آپ وہ ورشپ نہیں کہہ سکتے جو بائبل مقدس کے مطابق ورشپ۔ اس لیے اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو آپ پرستار بھی نہیں۔ اگر آپ کی زندگی خداوند کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ پرستار بھی نہیں ہیں۔ پرستار وہ نہیں جو صرف کوائر میں آ کر گیت گاتا ہے یا چرچ میں آ کر گیت گاتا ہے یا کوائر کو لیڈ کرتا ہے۔ پرستار وہ ہے جو چلتے پھرتے خداوند کی تمجید اور خداوند کی ستائش کرتا ہے، شکر گزار ہے، اور خداوند کی تمجید کرتا ہے اس بات کے لیے کہ خدا کیسا ہے۔ اے خداوند، میں تیری تمجید کرتا ہوں کہ تو پاک ہے۔ اے خداوند، میں تیری تمجید کرتا ہوں کہ تو محبت کرنے والا ہے، تو میری فکر کرتا ہے، تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو مہیا کرنے والا ہے۔ خدا کی صفات کی بابت وہ جانتا ہے، اور اسی بیس پر وہ پرستش اٹھاتا ہے، اسی بیس پر وہ تمجید کرتا ہے،
اسی بیس پر وہ خداوند کی حمد کرتا ہے اور خداوند کو مبارک کہتا ہے۔ آپ اپنی زندگی پر غور کیجئے، وہ کون سے لمحات ہیں جب آپ خدا کی پرستش اور ستائش کرنے کے لیے خوشی اور شادمانی سے بھر جاتے ہیں۔ میں یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں، بہت کم لوگوں کو یہ تجربہ ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کو یہ تجربہ ہوتا ہے، ورنہ کلیسیاؤں کے اندر جو شخص میٹنگ کو پریزائڈ کر رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بار بار لوگوں کو ابھارتا ہے، آپ تالیاں بجائیں، آپ خداوند کی ستائش کریں، آپ خدا کی مدح سرائی کریں، لیکن لوگ بوسیدہ ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ خدا کی پرستش کریں، وہ تالیاں بجائیں، وہ گیت گائیں، کیونکہ ان کے اندر وہ پرستش کا ماحول موجود ہی نہیں ہوتا، ان کے اندر وہ خوشی اور شادمانی ہوتی ہی نہیں کہ وہ خداوند کی پرستش کریں۔ میرے عزیزو، اگر آپ خدا کی پرستش کرتے ہیں تو آپ خدا کی برکت کو اپنی لائف میں دیکھیں گے۔ وہ شخص جو خدا کی پرستش کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ پرستش وہ چیز ہے جس سے خدا تخت نشین ہوتا ہے۔ آمین۔ جب ہم پرستش کرتے ہیں تو خدا تخت نشین ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پولس اور سیلاس کیا کر رہے تھے؟ وہ اس جیل خانے کے اندر زخموں سے چور چور خداوند کی پرستش کرنے میں مشغول تھے، خداوند کی تعریف کر رہے تھے، خداوند کی بندگی کر رہے تھے، خداوند کے نام کو مبارک کہہ رہے تھے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ خداوند کی پرستش کر رہے تھے تو جیل خانے کی جو نیو تھی وہ ہل گئی، ان کی بیڑیاں کھل گئیں۔ پرستش کرنے سے بیڑیاں کھل جاتی ہیں، پرستش کرنے سے وہ کام ہوتے ہیں جن کا انسانی عقل سے ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج مسیحی بیٹوں میں، مسیحی بیٹیوں میں، بزرگوں میں پرستش کرنے کا کوئی بھی عنصر موجود نہیں، اور جب کلیسیاؤں میں ہم آتے ہیں ہم صرف گیتوں کی حد تک لمیٹڈ ہیں، ان میں سے بہت سے گیت ہمیں آتے بھی نہیں ہوتے، اور جب کوئی شخص کوائر کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ اس چیز پر بڑا فخر کرتا ہے کہ میں کوائر کو لیڈ کرتا ہوں، میں کوائر کو چلاتا ہوں، لیکن جب وہ چرچ سے باہر نکل جاتا ہے پھر اس کی زندگی کیسی ہے، اس کی زندگی بعد میں کیسی ہے؟ چرچ میں تو وہ ایک اچھا شخص بن کے سامنے آ گیا، کوائر لیڈر بن کے آ گیا، لیکن اس کے بعد اس کی زندگی کیسی؟ تو ستائش کرنے والے لوگ، پرستش کرنے والے لوگ خداوند کو جانتے ہیں، خداوند کو جاننے کے سبب ہی سے آپ خدا کی پرستش کر پاتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، توبہ کیجئے، خدا کا کلام پڑھیے اور خداوند کی ستائش اور خداوند کی پرستش کیجئے۔ اور اس کے بعد جو ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ ہے تابع داری۔ اگر ہم تابع دار نہیں ہیں ہم ایک خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا ابراہیم، اس نے خدا کی بات کو مانا، اس نے تابع داری کی، اس نے خدا کی بات کو مان لیا، اور خداوند نے اس سے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں میں سے نکالا، اور وہ اپنے ناطے داروں میں سے نکلا۔ جب وہ اپنے ناطے داروں میں سے نکلا خدا نے اس کے لیے بڑے بڑے کلام کیے، خدا نے اس کے لیے بڑی بڑی برکات کو کلیم کیا جو آج بھی اس کی نسل میں جاری ہو ساری۔ آمین۔ ہو سکتا ہے جب آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو خدا آپ سے کہے کہ بیٹے تو یہ کام کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دے، میری بیٹی تو یہ کام کرتی ہے تو اس کو چھوڑ دے، میں چاہتا ہوں کہ تو یہ کر، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو یہ کر۔ جب ہم خدا کا کلام سن رہے ہوتے ہیں خدا کا کلام ہم سے بات کرتا ہے، اپنے خادموں کے وسیلہ سے خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کو جن کو ہم خدا کے کلام کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں ہم ان باتوں کو قبول کریں اور تابع داری کے ساتھ ان پر عمل کریں، اور جب ہم تابع داری سے ان پر عمل کرتے ہیں خدا ہمیں بلیس کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگ اس لیے ناخوش ہیں، یوتھ کے بہت سے بچے جو خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں خدمت کرنے میں، کیونکہ وہ تابع دار نہیں، وہ تابع داری سے خوشی سے اس بات کو قبول نہیں کرتے، بڑے بوجھ کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں کہ پادری صاحب نے ابھی مجھے کہہ دیا ہے، میری ڈیوٹی لگا دی، اب میں نے یہ کرنا ہے، اور پھر وہ مایوسی کے ساتھ کرتے ہیں، لاچاری کے ساتھ کرتے ہیں، خوشی سے نہیں کرتے، تابع داری کا رول میں نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ مجھے تیری کشتی چاہیے، اور اس نے خداوند کو کشتی دی، حالانکہ وہ خداوند کو جانتا نہیں تھا، لیکن اس نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سنا۔ خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیم دی اس نے وہ تعلیم سنی، اور اسے لگا کہ یہ باتیں تو میں نے اپنے استادوں سے کبھی نہیں سنی، یہ باتیں تو کبھی بھی میں نے شرع کے کسی عالم سے نہیں سنی، یہ کیسا شخص ہے، اس کا کلام کیسا با اختیار ہے۔ جب خداوند نے اپنی بات مکمل کی تو خداوند نے کہا کہ اب تو اپنی کشتی کو آگے لے کر جا، گہرے کے اندر لے کر جا اور اپنا جال ڈال۔ اس نے کہا کہ میں نے جال ڈالا، کئی بار ڈالا، لیکن مچھلیاں مجھے نہیں ملی، لیکن تیرے کہنے پر، ہاللیلویا، تیرے کہنے پر میں جال ڈالتا ہوں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب اس نے خداوند کے کہنے کے مطابق جال ڈالا تو پھر وہ اتنی مچھلیاں پکڑ لایا کہ اس کے آس پاس جو لوگ تھے جو بالکل فارغ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس بھی کوئی مچھلی نہیں تھی، ان کی کشتیاں بھی بھر گئیں۔ اگر آپ تابع دار ہیں تو آپ بہت سے لوگوں کے لیے بلیسنگ کا سبب بن سکتے ہیں۔
آپ بہت سے لوگوں کو خوشحال کر سکتے ہیں۔ ایک تابع دار زندگی وہ زندگی ہے جن میں خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ آپ توبہ کریں، آپ خدا کا کلام پڑھیں، آپ خدا کی پرستش کریں اور آپ تابع داری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وہ خادم جو خدا کی تابع داری کرتے ہیں، وہ کلیسیائی اراکین جو خداوند کی پرستش اور تمجید کرتے ہیں اور تابع داری کے ساتھ چلتے ہیں، وہ کلیسیا کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں، اپنے گھرانوں کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ تمام باتیں ہماری لائف کے اندر موجود تو ہیں لیکن صحیح حالت میں موجود نہیں۔ ہم کبھی کبھار خدا کا کلام سن بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، ہم پرستش بھی کبھی کبھار کر لیتے ہیں، ہم نے 50-50 توبہ بھی کر رکھی ہے۔ میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 50-50 جو بسکٹ ہیں وہ بڑے مزے کے ہیں، لیکن 50-50 زندگی بڑی خطرناک ہے، وہ بڑی کڑوی ہے۔ 50-50 زندگی سے بچیں، کچھ خدا کی طرف، کچھ شیطان کی طرف۔ اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم نہ کریں۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چرچ کا ٹائم ہے وہ چرچ کو ہم نے دینا ہے، شادی میں جب ڈانس کا موقع ملا ہے فلور کے اوپر آنے کا تو میں فلور کے اوپر آ کر فلور ہی توڑ دوں گا، میں ایسا ڈانس کروں گا کہ میں سب کو ہلا کے رکھ دوں۔ شراب پینے کا جب ٹائم آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ شراب کا ٹائم ہے۔ خوشی منانے والوں کے ساتھ خوشی مناؤ، دکھ کرنے والوں کے ساتھ میں دکھ کروں گا، عبادت کرنے والوں کے ساتھ میں عبادت کر لوں گا۔ ہم نے اپنی زندگی کو کئی حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک ایماندار مسیحی جب کسی فوتگی پر جاتا ہے تو وہ مسیحی ہی ہوتا ہے، جب وہ کسی شادی میں جاتا ہے تو وہ مسیحی ہی ہوتا ہے، جب وہ عبادت گاہ میں بیٹھا ہوتا ہے وہ مسیحی ہوتا ہے، جب وہ اپنی جاب پلیس پر ہوتا ہے وہ مسیحی ہوتا ہے، جب وہ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے وہ اس وقت بھی مسیحی ہوتا ہے۔ وہ صرف سنڈے کا مسیحی نہیں بلکہ 24 گھنٹے کا مسیحی ہے اور فار ایور کے لیے مسیحی ہے، کیونکہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جان دینے تک ہم نے وفادار رہنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو اپنی زندگی کے اندر تابع داری کو لے کر آئیں۔ خدا سے کہیں کہ خداوند میں بہت سی چیزوں میں ریبیل کرتا ہوں، میں اڑیل ہو جاتا ہوں، میں ڈھیٹ ہو جاتا ہوں، میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ نہ ہو گھوڑیاں خچراں وانگ توں تے کچھ بھی نہیں ہے سمجھ ہونا۔ جو گھوڑے اور خچر ہیں وہ تابع دار نہیں ہوتے، سم ٹائم انہیں مارنا پڑتا ہے اور انہیں دھکیلنا پڑتا ہے۔ بہت سے مسیحی بھی ایسے ہی ہیں، انہیں مار پڑتی ہے، حالات ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، بیماریاں ان کو جکڑ لیتی ہیں، نا امیدی، مفلسی، ہر قسم کی پرابلم ان کی لائف میں آ جاتی ہے، پھر کہیں جا کے وہ چرچ کا رخ کرتے ہیں، لیکن وہ خوشی سے خداوند کے گھر میں آ کر تابع داری سے خداوند کی خدمت نہیں کرتے۔ ایمان، میرے عزیزو، یہ وہ 5ویں کنجی ہے جس کو ہم نے آج سیکھنا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان سے ہم مغلوب کرتے ہیں دنیا کو۔ ایمان ان چیزوں کا ثبوت ہے جو ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں، جو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی ان کو ایمان دیکھ لیتا ہے۔ ہمیں مسیح پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اس کے خون بہانے سے ہم اپنے گناہوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ ہم نے یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہماری ہر ایک ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ ہم نے یہ ایمان رکھنا ہے کہ ہم ضرور ہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ ہم نے یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے لیے اچھے رشتے فراہم کرے گا۔ ہم نے یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہماری کلیسیا کو بڑھائے گا۔ ہم نے یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ ضرور ہی لوگوں کو بدروہوں سے آزاد کرے گا، انہیں قرضوں سے رہائی دے گا۔ اپنی زندگی کے لیے ایمان رکھیں۔ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج بہت سے مسیحی لوگ خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں لیکن ان کی زندگی کے اندر ایمان نہیں، وہ ایمان سے خالی ہیں، وہ خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں ہم ایک بہترین زندگی گزارنے کے لائق ہو جاتے ہیں، ہم بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئیں گی، اور جو مسیحی ان ایکٹیویٹیز کے اندر رہتا ہے وہ اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر مشغول رکھتا ہے۔ آج دنیا اپنے آپ کو بزی کیے ہوئے ہے، اپنی ڈی پیز چینج کر رہے ہیں، اپنے سٹیٹس کو چینج کر رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں، جہاں کہیں جا رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ان کاموں میں بزی کیا ہوا ہے، اور ان کے پاس ان کاموں میں بزی ہونے کے لیے وقت ہے اور وہ انہی کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ وہ نہ تو خدا کی ستائش کرتے ہیں، نہ تابع داری کرتے ہیں، نہ کلام پڑھتے ہیں، نہ انہوں نے صحیح توبہ کر رکھی ہے۔ توبہ ایک بنیاد کی طرح ہے، اگر صحیح توبہ ہی نہیں کی تو اس پہ عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ ایک ٹیڑھی بنیاد کے اوپر ایک سیدھی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ٹیڑھی بنیاد کے اوپر ہمیشہ ایک ٹیڑھی ہی عمارت کھڑی ہوگی اور وہ بہت جلد گر جائے گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ توبہ کا صحیح مقصد کیا ہے، اپنی زندگی پورے طور سے خدا کو نہیں دیتے، 50-50 چلتے رہتے ہیں اور اسی طرح بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے اور ہم نے اسی ایمان سے غلبہ پانا ہے۔ ہمارے پاس ایمان کی سپر ہے، اور یہ وہ سپر ہے، افسیوں کے خط میں پولس رسول ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اس سے ہم ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا دیتے ہیں۔ جب شیطان آپ پر حملہ آور ہوگا تو آپ ایمان سے اس کے تمام جلتے ہوئے تیروں کو روک لیں گے، آپ انہیں روک لیں گے اور شیطان کے تمام وار آپ کے خلاف ناکام ہو جائیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ چھٹی بات، چھٹی کنجی، دعا، دال عین اور الف۔
دال دل سے، عین عقل سے، الف ایمان سے. دعا کے اندر یہ تینوں ایلیمنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. دل سے دعا کریں. ایسے دعا نہ کرے کہ آپ بالکل بوجھل ہو کر خدا کے پاس آئیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی انسان سے بات کرتے ہیں، وہ ہمیں پوری توجہ سے سن نہ رہا ہو، وہ ہمیں دیکھ نہ رہا ہو، ہم کہتے ہیں بھائی ہم بعد میں بات کریں گے. میرا خیال ہے کہ آپ ابھی الجھے ہوئے ہیں، آپ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں. اس چیز کو میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں. بہت سے لوگ اس حالت میں خدا کے پاس آتے ہیں تھکے ہوئے، جب ان کا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا دعا کرنے کے لیے. وہ اپنے لیے وہ ٹائم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جس میں وہ دعا کر ہی نہیں سکتے. بہنیں کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر کا سارا کام کرنے کے بعد دعا کروں، اور اس وقت وہ تھک چکی ہوتی ہے، کپڑے دھو کے، کھانا بنا کے، بچوں کے ساتھ شور شرابہ کرنے کے بعد وہ تھک چکی ہوتی ہے. وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ دل سے دعا کر سکے، اس کا دل خدا کی پرستش اور ستائش کرنے کے لیے تیار ہو. ایسا نہیں ہوتا. بھائی بھی وہ ٹائم سلیکٹ کرتے ہیں جس میں وہ تھک چکے ہوتے ہیں. آپ جب فریش ہیں اس وقت آپ دعا کریں، اور دعا کسی خاص وقت میں کرنا ضروری نہیں. بہت سے لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنی دعا کا ایک ٹائم مقرر کر لیتے ہیں کہ میں صبح 6 بجے اٹھ کے دعا کروں گی یا کروں گا. کچھ لوگ اس سے بھی ارلی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم 3 بجے اٹھتے ہیں رات کو. 3 بجے بہت کم لوگ اٹھ پاتے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی جو 3 بجے کی دعا ہے اس میں ناگے زیادہ ہے، دعا کم ہے. اس لیے عقل مندی سے چلیں. خدا آپ کو کہیں نہیں کہہ رہا کہ آپ رات کو 3 بجے اٹھیں. آپ رات کو 1 بجے گہری نیند میں سوتے اٹھ کے ہڑبڑا کے اور پھر جمائیاں لیتے ہوئے دعا کریں. خدا آپ کو اس دعا کے لیے نہیں بلا رہا. اگر آپ ایمان کی ایسی حالت میں ہیں تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک شخص کے لیے یہ فارمولا کامیاب نہیں ہے. آپ اس وقت دعا کریں جب آپ الرٹ ہیں، جب آپ کے اعصاب کام کر رہے ہیں، اور دعا آپ ہر وقت کر سکتے. ہاللیلویا. دعا ایک رابطے کا نام ہے. دعا ایک ماحول ہے، ایک ایٹماسفیئر ہے جس میں آپ نے زندہ رہنا ہے، جس میں آپ نے چلنا ہے، جس میں آپ نے سوچنا ہے اور خدا کے ساتھ ایک رابطے میں رہنا ہے. اسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ دعا آسمان اور زمین کا ملاپ ہے. ہم زمین پر ہیں، ہمارا خدا جو ہے وہ آسمان پر ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو آسمان کا اور زمین کا ملاپ ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو، اپنی زندگی میں دعا کو اہمیت دیجیے. دعا صرف یہی مانگنا نہیں کہ خداوند میرے بچوں کی فیس آنے والی ہے، میں نے اپنے گھر کا کرایہ دینا ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے. دعا کا مقصد خدا کے ساتھ ایک رفاقت رکھنا ہے، خدا کی سننا ہے، خاموشی سے خداوند کے حضور بیٹھنا ہے. خداوند کا جو کلام پڑھا ہے دعا میں اس پر میڈیٹیٹ کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ سے ہم کلام ہونا شروع ہو جائے گا. خدا آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا، اور خدا کی قدرت والے کام آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. دعا ہماری زندگی کے اندر انقلابی تبدیلیاں لے کر آتی ہے، اور سب سے بڑی تبدیلی ہے کہ دعا ہمیں بدلتی ہے. دعا ہمیں بدلتی ہے. آپ ایک چیز کو جانتے ہیں کہ جب کسی فیکٹری کے اندر لوہے کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کو گرم کیا جاتا ہے. جب وہ گرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ اس کو شیپ دی جا سکتی ہے، کسی بھی طرح کی شیپ اس کو دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ آگ کی وجہ سے نرم ہو چکا ہوتا ہے. دعا میں جب ہم جاتے ہیں خدا کی حضوری میں تو خدا ہمیں وہاں پر شیپ اپ کرتا ہے، خدا ہمیں وہاں پر مولڈ کرتا ہے، خدا ہمیں اپنے بیٹے یسوع کی صورت پر ڈھالتا ہے. اس لیے دعا میں خدا کے حضور بیٹھنا بہت ضروری ہے. میرا یہ سوال ہے، بطور خادم ہوتے ہوئے آپ بطور مسیحی کتنی دعا کرتے ہیں؟ خداوند کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں؟ اگر آپ نوجوان ہیں تو یہ سوال ہے، آپ اپنی جوانی کی اس قوت کو کہاں صرف کر رہے ہیں؟ کیا آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں؟ کیا آپ تابع دار ہیں؟ ہم تو اپنے والدین کے تابع دار نہیں، جو ہمیں ہر روز ملتے ہیں، جو ہمارے لیے اتنا دکھ سہتے ہیں. ہم خدا کے تابع دار ہونے کے دعوے دار ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم خدا کے بڑے تابع ہیں اور خدا ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن ہمیں سچائی سے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور 7ویں بات، شکر گزاری. شکر گزاری بہت ضروری ہے. لکھا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کا. پریز دی لارڈ. وہ شخص جو شکر گزار ہے، آپ کی زندگی میں کتنے کام ہوتے ہیں ہر روز، ہم ان سب کے لیے شکر نہیں کرتے. آپ جب صبح اٹھتے ہیں بالکل تندرست ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، آپ کے کان سن رہے ہوتے ہیں، آپ کا سٹمک جو ہے وہ روٹی مانگ رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا معدہ ٹھیک ہے. آپ کے کان آوازیں سن رہے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہمارے جسم کے سارے اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کے لیے تو شکر گزاری نہیں کرتے، ہم اس کے لیے خدا کی تمجید نہیں کرتے. سال میں کبھی کوئی کمیٹی بڑی نکل آئے، یا سال میں اگر ہمارا کوئی بچہ اچھے نمبر لے کر پاس ہو جائے تو ہم اس کی شکر گزاری کی عبادت رکھ لیتے ہیں. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بری چیز نہیں، لیکن ہر روز خدا ہماری زندگی میں اتنے کام کرتا ہے کہ ہم ہر روز اس ایکٹیویٹی کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتے ہیں. اپنے آپ کو اسپرچول ایکٹیویٹیز کے اندر رکھیے تاکہ آپ اسپرچولی انرجائز رہیں. جب آپ روحانی طور پر انرجائز ہیں تو اس کے اثرات آپ کی جسمانی زندگی پر بھی مرتب ہوں گے. وہ شخص جو شکر گزار ہے وہ اپنی بیوی کے لیے شکر کرتا ہے. اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میری بیوی صبح اٹھ کے میرے لیے ناشتہ بناتی ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں مجھے کپڑے استری کر کے دیتی ہے.
میں تیرا شکر کرتا ہوں میرے لیے کھانا بناتی ہے، وہ میرے گھر کا انتظام سنبھالتی ہے، میں جب کام پر چلا جاتا ہوں میرے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، میرے بچوں کی پالنا کرتی ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اسی طرح بیوی اگر خداوند میں ہے تو وہ شکر گزاری کرے گی، اے خداوند میں اپنے شوہر کے لیے شکر گزار ہوں، میں جو کچھ اسے پکا کے دیتی ہوں وہ شکر گزاری سے کھاتا ہے، وہ ذمہ داری سے کام پر جاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور کما کر لاتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ہم دونوں مل کر خداوند ان بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، ہم ان بچوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، صحت سلامتی کے لیے شکر گزاری کریں، اپنے پاسبان کے لیے شکر گزاری کریں، جس کلیسیا میں آپ جاتے ہیں اس کلیسیا کے لیے شکر گزاری کریں، اور وہ کام جو آپ کے ارد گرد خدا کر رہا ہے ان سب کاموں کو بھول نہ جائیں بلکہ ان کو یاد رکھیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے چلے جائیں۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی کے اندر اس بات کو یاد رکھیے، مسیحی زندگی ایک آسان زندگی نہیں، لیکن اس کو آسان بنایا جا سکتا ہے خداوند کے ساتھ رہ کے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ خداوند کے ساتھ ہیں تو خداوند فرماتا ہے کہ میرا بوجھ ہلکا اور ملائم ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر آپ خداوند کے ساتھ نہیں تو پھر بوجھ بڑا ہے، پھر لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ بائبل مقدس کو شیلف سے اٹھا کر صرف کھولنا یہی ایک بڑا بوجھ بن جاتا ہے لوگوں کے لیے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ میری آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ آپ توبہ کریں، چیک کریں اپنی زندگی کو کہ جو توبہ ہم نے آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 12 سال پہلے یا 20 سال پہلے کی تھی، وہ توبہ کیسی توبہ تھی؟ کیا ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہوئے تھے؟ یا ہم اپنے کسی کزن کے ساتھ گئے چرچ میں، پادری صاحب نے توبہ کی، آلٹر کال دی، میں بھی آگے جا کے کھڑا ہو گیا کہ جی میں نے بھی توبہ کرنی، لیکن اپنے نفرتی کام ویسے کے ویسے ہی جاری رکھے، تو پھر ہم نے توبہ نہیں کی، صرف ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے توبہ کی ہے، کیونکہ کلام ہماری اس توبہ کو ٹیسٹیفائی نہیں کرتا۔ ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم نے اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے، اور پھر خداوند کے لیے ہی جینا ہے۔ اپنی زندگی کے ہر ایک ایریا میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا میرا یہ کام خداوند کے جلال کے لیے ہے۔ ایک توبہ یافتہ شخص ایسے ہی سوچتا ہے، اور اس کے بعد وہ کلام کو پکڑ لیتا ہے، کلام کو پڑھتا ہے، کلام کو سیکھتا ہے، کلام کو سمجھتا ہے۔ پھر جب وہ خدا کے کلام کو سیکھتا ہے، اس میں سے خدا اس کو اپنی ذات کا مکاشفہ دیتا ہے، وہ خدا کی ستائش شروع کر دیتا ہے، خدا کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ خدا کی پرستش اور ستائش کرتا ہے تو وہ تابع داری کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ ایمان رکھ سکتا ہے، وہ دعا کر سکتا ہے، وہ خدا کی شکر گزاری کر سکتا ہے، اور اس کی زندگی کو دیکھ کر بہت سے لوگ متحرک ہو جاتے ہیں۔ اس کا پاسبان اس کی زندگی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ یہ وہ نوجوان ہے جو ہماری کلیسیا کے لیے باعث برکت ہے۔ ہاللیلویا۔ میری دعا ہے کہ آپ خداوند کے جلال میں بڑھتے جائیں، آپ خداوند کے جلال میں بڑھیں اور خداوند کے جلال میں ترقی کرتے جائیں، خدا کی قدرت آپ کی زندگی کے اندر بہنا شروع ہو۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم سب دعا مانگیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، لشکروں کے خدا، تیری تعریف، تیری ستائش کرتے ہیں، تیری مدح سرائی کرتے ہیں۔ تو بھلائی کا خدا ہے، تو سچا خدا ہے، تو وفادار ہے۔ خداوند ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے تیرے حضور دعا گو، جو باتیں آج تیرے پاک روح کے وسیلہ سے ان تک پہنچی، خداوند یہ ایمان سے انہیں قبول کریں، اور خداوند ایمان سے ان میں چلیں، تاکہ خداوند اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کر سکے، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔